9 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد قرآن کریم کی یہ ایک صورت ضرور پڑھ لینا، دولت اور رزق نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، 9 سے 12 ربیع الاول تک فجر کی سنتوں کے بعد قرآن کریم کے ایک صورت ضرور پڑھ لینا، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز عطا فرمائے گا، اور امید کامل ہے کہ جھولی چھوٹی پڑ جائے گی لیکن اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت کم نہیں ہوگی، رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ کائنات کے سب سے بابرکت اور سب سے پرنور اور سب سے قیمتی وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، اور جب یہ مبارک وقت ربیع الاول جیسے عظمت والے مہینے میں آئے تو اس کی برکت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی خاص رحمت پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ لیکن اس پورے وقت میں ایک خاص لمحہ چھپا ہوا ہے جس کی قدر و قیمت سے اکثر لوگ واقف نہیں ہے۔ وہ لمحہ فجر کی 2 سنتوں اور فرض نماز کے درمیان کا وقت ہے۔ اس وقت کو وقت کی اجازت کہا جاتا ہے، یعنی وہ وقت جب بندے کی پکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کی تنگ دستیوں سے پریشان ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کسی ایسی نعمت کے طلبگار ہیں جو دنیا میں سب سے قیمتی ہے، تو 9 سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس دنیا کی دولت کے تمام محلات، تمام تر آسائشیں ایک طرف اور فجر کی 2 سنتیں ایک طرف۔ جب ان 2 سنتوں کا یہ عالم ہے تو سوچیں کہ ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد جو خاص کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عالم کیا ہوگا، اور وہ بھی ربیع الاول کے اس حرمت والے مہینے میں جس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ اس مبارک وقت میں میرے کلام کا سہارا لیتا ہے میں اسے وہ کچھ عطا کرتا ہوں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج ہم جس صورت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ وہ صورت ہے جو آپ کے سینے کو نور سے بھر دے گی، اور آپ کے گھر میں برکت لائے گی کہ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، دولت اور رزق نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور جب اس مہینے کے خاص دنوں میں یعنی 9 سے 12 ربیع الاول تک آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، جبکہ کچھ لوگ بہت تھوڑی کوشش سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سب برکت کا کھیل ہے، اور برکت صبح کے وقت تقسیم کی جاتی ہے۔ خصوصاً ربیع الاول کے مبارک ایام میں تو برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد یہ عمل کرتے ہیں تو آپ براہ راست اس نبوی دعا کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ صرف مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وہ قلبی سکون ہے، وہ عافیت ہے، جو غیب سے مدد ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اندھیرے راستے بھی روشن ہو جاتے ہیں اور دشمن بھی اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ میری یہ ویڈیو اس وقت دنیا کے کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنا نام، اپنے شہر اور ملک کا نام ضرور لکھیں، کیونکہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اور ہمارے پوری ٹیم کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں، آپ کے نام لے کر آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی کمنٹ میں یا رزاق کو ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں خوشحالی نازل فرمائے، اور آپ کے والدین کو صحت، سلامتی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس عمل کی شرط صرف ایک ہے، کامل یقین۔ اگر آپ شک کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں میری پکار سننے کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اسی وقت اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ صورت جو ہم بتانے جا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کا وہ نچوڑ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بھی ہے اور بندے کی عاجزی بھی۔ جب آپ یہ صورت 7 بار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کائنات کی تمام مخلوقات آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ یہ وہ معجزہ عمل ہے، یہ وہ معجزاتی عمل ہے جو آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدلے گا اور آپ کے گھر کے جھگڑوں کو سکون میں بدل دے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اس صورت کا نام اور اس کے حیرت انگیز فضائل تفصیل بیان کریں گے، بس آپ نے ایک ایک لفظ کو دھیان سے سننا ہے تاکہ کوئی برکت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ محترم ناظرین، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے منور ہے، لیکن جو سکون اور برکت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں رکھی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم فجر کے وقت اس بابرکت وقت میں اپنے لبوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے معطر کرتے ہیں تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والی وہ غیبی مدد ہے جو انسان کو دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ غموں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں گناہ کرنے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ آج کل ہم سب کسی نہ کسی مسئلے میں گرفتار ہیں۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں بیماری نے ڈیرا ڈال رکھے ہیں اور کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام پریشانیوں کا حل اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خبردار اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا یہ مخصوص عمل جو آپ نے 9 سے 12 ربیع الاول تک روزانہ کرنا ہے، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو 9 سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی ایک دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ دراصل یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی ضمانت ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہیں اور آپ کو عزت عطا کرے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں۔ جبکہ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب تعالی کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہو جو ہمیں سیدھا جنت الفردوس میں لے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ گیا۔ ذرا غور کریں، جس کائنات کا مالک آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ قیمتی ضمانت ہے جو اس مبارک نام کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد جب آپ اس خاص صورت کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گرد نور کا ایک ایسا حصار بنا دے گا کہ شیطان اور حاسدین کی نظریں آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک اور ایمان افروز حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ محترم ناظرین، ہم سارا دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مال کمانے کی دوڑ میں اپنے سکون کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن ہم وہ راستہ بھول جاتے ہیں جہاں سے برکتیں آتی ہیں۔ یہ عمل جو ویڈیو میں ہم بتائیں گے، یہ دراصل اس سوکھی ہوئی کھیت کو سیراب کرنے کے مترادف ہے جو برسوں سے بارش کے منتظر ہے۔ وہ جب آپ فجر کے وقت اور خصوصاً ربیع الاول کے ان پاک دنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے لو لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی کے بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے وہ مسائل جو برسوں سے حل نہیں ہو رہے تھے،
وہ اس نورانی کلام کی برکت سے حل ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ جب ہم فجر کی سنتوں کے بعد اس خاص صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ صورت ہمارے اندر سے مایوسی اور خوف کو نکال دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ جب آپ صبح سویرے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ قیمتی چیز جو آپ کو ملے گی وہ آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گی، آپ کے کاروبار میں ایسی برکت ڈالے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ سب اس کلام کا معجزہ ہے جس کی تاثیر زمین اور آسمان پر ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آج ہے تو کل نہیں، لیکن اللہ کا کلام اور اس کی دی ہوئی ہدایت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے اندھیرے ختم ہوں اور آپ کو وہ نور حاصل ہو جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، تو ربیع الاول کے ان دنوں میں اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ جب ہم اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر مخلوق ہمارے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ ویڈیو میں ہم اس صورت کی تفصیل، اس کے حیرت انگیز اثرات پر بات کریں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ یہ تلاوت آپ کے وجود کو پاک کر دے گی اور آپ کو وہ روحانی قوت عطا کرے گی جس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ مسکراتے ہوئے کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرمائے اور ہمیں وہ قیمتی دولت عطا فرمائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم الشان صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندے اور کے درمیان تقسیم رکھی ہے۔ وہ سورت الفاتحہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وہ کلام ہے جسے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورت الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں تو کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ میرے بندے، جو تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زمین اور آسمان کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سورت الفاتحہ کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نوروں کی مبارکباد ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور ایک سورت الفاتحہ اور دوسرا سورت البقرہ کی آخری آیات۔ جب آپ فجر کے اس خاص وقت میں اس نور کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے وجود کو روحانی روشنی عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی مادی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل اس صورت کی ہر آیت میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ الرحمن الرحیم کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتی ہے کہ دنیاوی وسائل چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس صورت میں وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت سے شفا بھی اس کو صورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر عملی طور پر پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، تو فجر کی سنتوں کے بعد سورت الفاتحہ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے لیے معجزہ ثابت ہوگا۔ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنی صفت رحمان اور رحیم کو بار بار دہرایا ہے۔ بندے کو یقین ہو جائے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔
جب مدد اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر دنیا کے سارے دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جسے جاننے والے کبھی کسی کے در پر نہیں جھکتے۔ محترم ناظرین، اس صورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے قرآن کا دیباچہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، ویسے سورۃ الفاتحہ کے اندر پورا قرآن مجید چھپا ہوا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اسے پڑھتے ہیں تو گویا آپ پورے قرآن کی برکتوں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس مبارک سورت کی برکت سے آپ کے رزق میں وہ برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز جو اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا وہ ایسی برکت ہے جو آپ کی نسلوں تک جاری رہے گی۔ ویڈیو میں ہم اس عمل کا خاص طریقہ بھی بتائیں گے کہ اسے کتنی بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکے۔ یہ وہ روحانی خزانہ ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے تلاوت کرنے والے کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ نور ہوتے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کی وسعت سے بھی زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی کے اکثر مشکلات صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر وہ یقین نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے۔ جب آپ فجر کے پرسکون وقت میں جب فرندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس صورت کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس بندے کی ہر جائز تمنا کو پورا کرے۔ یہ صورت آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اب ہم اس کے فضائل کے بعد اگلے مرحلے میں اس کے عملی پہلو پر بات کریں گے تاکہ آج سے ہی اس برکت کو سمیٹنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس نور کے سمندر میں مزید گہرائی تک جائیں گے جو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر چھپا رکھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس عمل سے زمینوں اور آسمان کا نور حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر وسعت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات ہیں وہ اس بندے کے دل میں اتار دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بنایا بلکہ ایک مکالمہ ہے جو بندہ اپنے خالق سے کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ فجر کا وقت ہے، آسمان سے فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور اس خاموشی میں آپ کا رب آپ کی ہر پکار کا جواب دے رہا ہے۔ یہ وہ نورانی تعلق ہے جو آپ کے وجود کو دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اسے آسان الفاظ میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اپنی عظمت کا احساس دلاتا ہے کہ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یعنی وہ اتنا مہربان ہے کہ گناہ گاروں کو بھی رزق دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے جہاں ہماری نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ کائنات کے تمام خزانوں کے منہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہیں سے وہ قیمتی چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے جسے ہم یعنی غیبی مدد اور برکت کہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے پھر دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیاوی اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس مبارک کلام کے صدقے آپ کے چہرے کو نور عطا کرتا ہے، لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز مال اور دولت کے ریل پیل بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر کا سکون بھی ہو سکتا ہے اور اولاد کی خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، جب آپ فجر کے سنتوں کے بعد اس سورت کو پڑھتے ہیں تو آپ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں
کہ یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ جب آپ انعام یافتہ لوگوں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کے وقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور میدان محشر کی تپش میں بھی آپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا نور حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، آپ کے زبان میں تاثیر آ جاتی ہے اور آپ کی دعائیں سیدھی عرش الہی پر سنی جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ جب آپ اس صورت کے ذریعے اللہ کے نور سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سے مایوسی کے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ مسائل جو کل تک آپ کے لیے پہاڑ بنے ہوئے تھے وہ اب مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ یہ عمل دراصل ایسی چابی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے اور آپ کو وہ کچھ عطا کرتی ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے بندے سے کیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے سب سے قیمتی چیز سے نوازنے والا ہے، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یہ آپ کی زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ تاثیر ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد اس مبارک کلام کو اپنا وظیفہ بنائیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو بڑے سے بڑے بادشاہوں کو ان کے تخت پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس نورانی راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اس نے اپنا خاص فضل اور انعام نازل فرمایا۔ یہ وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ کے کام آئیں گی۔ محترم ناظرین اکرام، اب ہم اس عظیم الشان عمل کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ قیمتی چیز عطا فرمائے گا جو زمین اور آسمانوں کے نور سے بھرپور ہوگی۔ یاد رکھیں یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کا گواہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 9 سے 12 ربیع الاول تک روزانہ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے فوراً بعد کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم اور بات نوٹ کر لیں، سنت گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور اجر کا باعث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نوافل اور سنتیں ادا کرو۔ آپ گھر میں سنتیں پڑھ کر مسجد جاتے ہیں تو یہ سنت نبوی کے عین مطابق ہے، ورنہ آپ مسجد میں بھی سنتوں کے بعد وہیں پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمل کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ درود پاک سے کرنا ہے۔ درود پاک عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ سے 100 مرتبہ پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر طاقت اور ہر شفا، ہر رزق اور ہر قیمتی نعمت کا مالک صرف وہی ہے۔ آپ کی بیماری، آپ کی تنگ دستی، آپ کی گھریلو پریشانی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ کو اس ذاتی نام سے پکار لیں تو اب باری آتی ہے اس معجزاتی صورت کی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب آپ نے نہایت دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور آخر میں آمین پر ختم کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ براہ راست اپنے رب سے کلام کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کا دل دنیاوی خیالات سے پاک ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 بار سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے اور دعا میں
اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز میں وقت باقی ہو تو وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، ورنہ فجر کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھے اور دنیا کی قیمتی چیز، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، رزق کی فراوانی ہو یا اولاد کا سکھ، اللہ سے مانگے، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ رب کا محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا پورے سال کی برکتوں کا دامن بن جاتا ہے۔ دنیا کی قیمتی چیز کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ سے مانگی جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا اور یقین کے ساتھ، تو اللہ نے قیصر و کسریٰ کے تخت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ یہ وہی اللہ ہے جو آج بھی موجود ہے، بس کمی ہمارے یقین میں ہے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کا نور دراصل وہ برکت ہے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو منور کر دے گی۔ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور وہ قیمتی سکون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ربیع الاول کی ان مقدس گھڑیوں میں یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا نہایت طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اسے 9 سے 12 ربیع الاول تک اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے راستے بنتے ہیں اور کیسے دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں کو قدم چومتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ربیع الاول کے ان بابرکت ایام کی قدر کرنے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز اور اس کی سنتوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے اور قرآن پاک کی تلاوت کو صرف وظیفہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد، اس کی رحمت اور اس کی مدد کا یقین پیدا کیجیے۔ اگر آپ رزق کی تنگی، قرض، پریشانی، بیماریاں، گھریلو مسائل میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی جائز حاجت پیش کیجیے۔ یاد رکھیے، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں درود پاک کی کثرت کیجیے، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے اور اپنے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، کاروبار میں آسانی اور اولاد میں نیکی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرمائے، ہر بیماری کو شفا عطا فرمائے اور ہر مقروض کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید ایمان افروز اور مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی محبت، نماز کی پابندی اور اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔